عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا والہدایۃ والتوفیق ونسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى ونسألک العافیۃ من کل بلیہ آمین یا رب العالمین. حدیث جبریل ہی پر ہم انشاءاللہ تعالی آج مزید بات کریں گے. الحمدللہ ہم نے آغاز کیا تھا اخبرنی عن الاسلام کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اور یہ سوال جو ہے آ کر خود جبریل علیہ السلام نے کیا تھا. تو ہم نے اس پر بات کر لی. پھر ہم نے اسلام کی جو ضد ہے، اپوزٹ، اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی حقیقت دراصل ان کی ضد سے پتہ چلتی ہے. اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہیں آئے گی، اگر جھوٹ نہ ہو تو سچ کی قدر نہیں آئے گی. تو لہٰذا جب ہم اسلام کو سمجھیں گے تو پھر کفر کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے مختصر بات کفر کے بارے میں بھی کی تھی. اب مجھ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس بتائے تھے یا نہیں کہ کفر کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے. یہ شاید رہ گیا ہوگا.
اچھا تو چلیں ایڈ کر لیں اس کے اندر. یہ تھوڑا بیک اینڈ فورتھ تو ہمارا چلے گا. تقریباً 509 دفعہ لفظ کفر قرآن کے اندر آیا ہے. اب آپ کہیں کہ 509 سے کیا مطلب؟ اس لیے کہ کفر ہر وقت اسلام کے ضد کے طور پہ یا شکر کی ضد کے طور پہ نہیں آیا. بعض دفعہ یہ اپنے لغوی معنوں میں بھی آیا ہے. ہم نے کیا بات کی تھی؟ لغوی معنی کیا ہیں اس کے؟ چھپانا کسی چیز کو، ڈھانک دینا کسی چیز کو. تو لغوی معنوں میں بھی یہ لفظ آیا ہے. کافر کا لفظ 136 دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنو کی پکار سے تو پورا قرآن گونج رہا ہے. یا ایھا الذین کفروا یہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ آتا ہے سورۃ التحریم میں. تقریباً 55 صورتوں میں 55 صورتوں میں کفر کا ذکر آیا ہے. اور انجام جب بھی ہوتا ہے، ذکر آتا ہے کفار کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت ہے کافروں کے اوپر. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت جو ہے فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ روانہ ہو جائیں. یہ کہ ہم خود سمجھیں کہ کفر کتنی بری چیز ہے، تاکہ ہمیں قدر آئے اپنے اسلام کی کہ اللہ تیرا کرم احسان کہ بن مانگے تو نے مجھ کو اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت دے دی کہ میں پیدائشی طور پہ مسلمان ہوں. تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے. اب یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال جبریل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا اخبرنی عن الایمان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان کا جو مادہ ہے حمزہ میم نون، ایمان سے ملتا جلتا لفظ امن. اور ہم کہتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ امن میں ہوتا ہے. حالانکہ ہم ازل سے جانتے ہیں کہ جب سے نوح علیہ السلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی تھی، دنیا میں تو مومنوں کو امن کم ہی ملا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکٹس آئے ہیں. جب اسلام عروج پر تھا، جب ایمان کا غلغلہ تھا اور اسلام سپر پاور تھا، تب تو اور کہانی تھی. لیکن جب ہم تاریخ کو پوری دیکھتے ہیں تو عام طور پہ ہم کو یہی لگتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ رسولوں کے ماننے والے اور خود رسول انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ امن میں تو نہیں رہے. تو پھر ایک ذہن کے اندر ایک کانٹرڈکشن پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا امن دیتا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانا ہوگا. تیار ہیں آپ لوگ ڈائیونگ ڈیپ انٹو دا ٹاپک؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ایک کتاب آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی. یہ کتاب ہے حقیقت ایمان، ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب ہے. انتہائی انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی. تو اب جب امن میں کی ہم بات کرتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا انسان کی صرف جسمانی ضروریات ہیں یا اس کی کوئی علمی ضروریات بھی ہیں؟ ایک تجسس ہے اس کے اندر، وہ سوچتا ہے اور وہ 2+2 کرتا ہے اور وہ کچھ چیزوں کے جواب چاہتا ہے جس کا تعلق اس کی جسمانی ضروریات سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ تھا جو کہیں پایا گیا اور اس کو لے کے اڈاپٹ کر لیا گیا اور اچھے گھر میں اس کی پرورش ہوئی. اور جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ بہت خیال کرتے ہیں بچوں کا، بڑے پیار سے پالتے ہیں ان کو. بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار محبت اور نرمی ان پر نچھاور کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے یقیناً. تو اس کو ماں باپ کا پتہ نہیں تھا، لیکن جسمانی طور پہ وہ انتہائی عیاشی میں، عیاشی سے مراد اچھے سینس میں عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. نہ بھوک، نہ پیاس، نہ کپڑوں کا مسئلہ، کوئی ایشو نہیں. کیا اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا میری ماں کون تھی، میرا باپ کون تھا؟ آئے گا نا. یہ ہے انسان کا معاملہ. یہ تو ہم نے بہت چھوٹے اسکیل پر بات کی ہے. تو کچھ سوالات ہیں جنہوں نے ازل سے انسانوں کو بے چین کیا، ازل سے پریشان کیا. نمبر 1، کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا یہ خود بخود بن گئی ہے، یا کوئی بنانے والا ہے اس کا؟ اور اگر خود بخود نہیں بنی اور کوئی بنانے والا ہے تو ابتدا کیسے ہوئی؟ تو کیا اسٹیڈی اسٹیٹ ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی، یا اس کا کوئی اختتام بھی ہے؟
جیسے آغاز ہوا تھا ویسے اختتام بھی کیا ہوگا اس کا؟ اور اگر خود نہیں بنی اور کوئی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا تو کس نے تخلیق کیا اس کو؟ کس نے اس کی تخلیق کا آغاز کیا؟ کس نے کائنات بنائی؟ اور وہ بنانے والا کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ کیسا ہے؟ کیا میں اس سے کوئی رابطہ کر سکتی ہوں؟ کیا میرا اس سے کوئی کنیکشن ہوگا؟ یہ ازل سے سوال رہا انسانوں کے دماغوں کے اندر. دوسرا سوال، میکروکازم کے بعد مائکروکازم. میں کون ہوں؟ یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا دوسرے حیوانات کی طرح میں ایک حیوان ہوں؟ جس اے ہائر ایوالوڈ اینیمل؟ صرف کمیت کا فرق ہے اور کیفیت کا فرق نہیں، صرف کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے، کوالٹیٹیو ڈفرینس کوئی نہیں، جسٹ اے ہائر ایوالوڈ اینیمل؟ نہیں، یہ انسان قبول نہیں کر سکتا. جہاں بہت ساری باتیں جانوروں سے ملتی جلتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں. تو اگر میں حیوان سے ملتا بھی ہوں اور نہیں بھی ملتا تو اس ہائرارکی میں جو اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں میرا مقام کہاں ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ تیسرا سوال، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ میری زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہے اور اختتام کہاں سے ہے؟ کیا پیدائش سے موت تک کا عرصہ ہی کل زندگی ہے میری؟ کیا موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی؟ ڈیتھ دا لیولر، سب قبر میں جا کے برابر ہو جائیں گے؟ ان کے اعمال بھی کیا برابر ہو جائیں گے؟ یا موت کی سرحد پار کرنے کے بعد کیا میرے وجود کا تسلسل ہے؟ از دیر کنٹینیوٹی آف لائف؟ از دیر کنٹینیوٹی آف ایگزسٹنس مے بی ان سم ادر فارم؟ کسی اور شکل، کسی اور حیت میں کیا پھر بھی میں زندہ رہوں گی؟ اور اگر اس کے بعد بھی زندگی ہے اور ہر انسان کے دل نے کہا کہ ہے، یہ تو بڑی مائنر اوپینین ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. میجورٹی اوپینین مشرکانہ مذاہب میں بھی یہی رہی کہ موت کے بعد کوئی نہ کوئی زندگی ہے، کسی نہ قسم کی لائف ہوگی، کنٹینیوٹی ہوگی. تو اچھا، اب اگر ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ کس قسم کی وہ زندگی ہوگی؟ یہ سوالات بھی بڑے سینٹرل رہے انسانوں کے ذہنوں میں. اور پھر یہ سوال کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ حواس خمسہ کا علم، جی یہ تو ہے اپنی جگہ. پھر عقل، جی ہاں، اور یہ دو علوم تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی 5 سینسز ہوتے ہیں، یا چلیں کم سینسز ہوتے ہیں لیسر ایوالوڈ اینیملز کے اندر. اور عقل ان کے اندر بھی ہوتی ہے، چونٹی میں بھی عقل ہے اور شہد کی مکھی کے اندر بھی عقل ہے. تو بس کیا یہی ہے؟ صرف کیا تھوڑا سا کوانٹٹی کا ڈفرینس ہے میری اور جانوروں کی عقل میں، یا میرے پاس کوئی تھرڈ ذریعہ بھی ہے عقل کا اور علم کا؟ یعنی علم کا عقل، ایک تو حواس ہو گئے، ایک عقل، تو علم کا کوئی اور ذریعہ. تو دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں، علم بالقلب، کوئی دل کا بھی علم ہوتا ہے. اور پھر ایک اور اس کی شکل انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. تو ابھی جو علم کی 3 اقسام آپ کو بتائیں گے یہ انکمپلیٹ ہیں. ایک کوشچن مارک آپ رکھیں، آگے بھی فل ان دا بلینک ہو جائے گا. 5واں سوال، خیر اور شر اور اخلاقی اقدار کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہیومن مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں یا دے چینج وتھ چینجنگ ٹائمز؟ کیا انسان کی ترقی سے بنیادی انسانی اقدار تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یا انسان کی ترقی سے بنیادی انسانی اقدار کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سچ بولنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اچھا تھا اور جھوٹ بولنا برا تھا. کیا زمانے کی ترقی، سائنس کی ترقی کے ساتھ کیا کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں یا نہیں؟ والدین کا خیال کرنا، خدمت کرنا، دل خوش کرنا، بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، کیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو اچھا سمجھا جاتا تھا لیکن کیا آج بھی اچھا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. ماڈسٹی، حیا، کیا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، چاہے وہ آج سے 10 لاکھ سال پہلے کا یا 10,000 سال پہلے کا انسان ہو یا آج کا انسان ہو؟ یا یہ ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ اور معاشرے کی جو سوشل ویلیوز ہیں یا جو سوشل کلائمیٹ آف دا ڈے ہے، جو فلیور آف دا ڈے ہے یا سلوگنز آف دا ڈے ہیں، اس کے حساب سے کیا حیا میں یا ہیومن سیکشول اورینٹیشن کے اندر کیا تبدیلیاں آتی رہیں گی؟
یہ سوالات ہیں نا. تو یہ سوال بھی ذہنوں کے اندر رہا. اور یہ بھی کہا گیا کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, بس خالی سوچ کی وجہ سے. اور وہ کہتے ہیں سوشل پریشر کی وجہ سے جو چیزیں ہیں ان کو اچھا سمجھا جانے لگتا ہے, اور سوشل پریشر کی وجہ سے انہی چیزوں کو برا سمجھا جانے لگتا ہے. یعنی کوئی پرماننٹ نہیں ہے, یہ بدلتی رہتی ہیں. اور دے ڈفر فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی اینڈ ٹائم ٹو ٹائم. ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے معاشرے کی حالت کے مطابق یا وقت کے حساب سے. اور پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ اچھا, اگر اچھی چیز اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلنا چاہیے نا. فزیکل لاس تو یہاں آپریبل ہیں. انسان جو ہے گندم بوئے گا تو گندم نکلے گی, اور کریلا بوئے گا تو کریلا نکلے گا. کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی نے آم کا پودا لگایا اور اس میں آڑو نکل آئے یا مالٹے نکل آئے یا اس کے اندر گوبھی نکل آئی؟ نیور ایور ایور, کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن کیا مورل ویلیوز کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے؟ اگر سچ اچھی چیز ہے تو سچ کا انجام اچھا ہونا چاہیے تھا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ فزیکل لاز تو آپریبل ہیں دنیا میں, مورل لاز آپریبل نہیں ہے. تو اگین اے کوشچن مارک کہ اگر یہ نہیں آپریبل تو پھر ان کا نتیجہ کچھ نکلے گا یا نہیں؟ پھر میں کیوں اچھا کروں کام؟ میرے لیے کیا موٹیویشن ہے اچھائی کرنے کا؟ تو یہ چند سوالات ہیں جو کہ ذہنوں کے اندر گردش کرتے رہے. ان سوالات کے جوابات دو طریقوں سے دیے گئے ہیں. انسانی تاریخ کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں دو میتھڈالوجیز ملتی ہیں جنہوں نے ان کویشچنز کو ایڈریس کیا, اور جو بھی فلسفی ہے ساری کی ساری انہی پر بیسڈ ہے. ایک تو ابھی جیسے آپ کو بتایا فلسفی کی بات, تو فلاسفرز نے اور جو سیجز جن کو کہ ہم کہتے ہیں, کنفیوشس ہو گیا یا بہت سے آپ کو نام ایسے ملیں گے مختلف تہذیبوں میں, ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی علامہ موجود ہوتا ہے جس نے کہ جیسے کہ پلیٹو ہے یا سقراط ہے, بقراط ہے, ارسطو ہے, یہ سب بڑے نامور قسم کے فلسفی ہیں. انہوں نے اپنی عقل سے ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کی, اور جب اپنی عقل سے انہوں نے اس کا جواب حاصل کرنے کی, ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کری, تو ان کے سوالوں میں کہیں کہیں مماثلت اور کہیں کہیں بالکل مختلف. اور ہر فلسفی, اگر کوئی حقیقت میں فلسفر ہے, اگر جو فلسفی پڑھتے ہیں, جو فلسفی پڑھاتے ہیں, ان کے لیے پہلے نیوٹرل ہونا ضروری ہے. پہلے ان کے لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے کہ نتھنگ از سرٹن. یہ ہمارا خیال ہے, ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ کہنا ضروری ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے, چلیں تھوڑا سا آپ کو میں اگر فارورڈ کر کے بتاؤں کہ بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں, یہ اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, فلسفی پڑھ کے اپنا دین کھو بیٹھتے ہیں. دے بیکم ایگنوسٹکس. ہر چیز کے آگے کوشچن مارک. یہ فلسفی کی بنیاد ہے کہ یو ہیو ٹو کوشچن, اور آپ اپنے عقل سے 2+2 کر کے اس کے جوابات ڈھونڈیں گے. اور ظاہر ہے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کس قدر اختلاف پایا گیا. تو ایک تو یہ طریقہ رہا ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں. دوسرا طریقہ وہ رہا جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا. بڑی ماقت الآراء آیت ہے, سورہ مریم آیت 43. کیا کہا جا کے انہوں نے اپنے والد سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ابت, اے میرے پیارے ابو, انی قد جاءنی من العلم, یقیناً میرے پاس ایک علم آیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے, ان کے ابو کہاں رہتے تھے؟ وہ ار میں رہتے تھے, بیبیلون میں, جو عراق میں واقع تھا. یوں سمجھیں کہ ار کیا تھا جیسے آج کا امریکہ. علوم فنون عروج پر پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے لینگویج ایجاد کی, انہوں نے ہند سے ایجاد کرے, 60 کا نمبر ایجاد کیا, انہوں نے پیرامڈز بنائے تھے. ہم کو تو ایجپٹ کے پیرامڈز خالی یاد ہیں, ان کے ہاں بھی ان کا مون گاڈ تھا, چاند دیوتا کی وہ پرستش کرتے تھے. نہ اس کا اسٹیپڈ پیرامڈ بنایا, وہ ایکسکیویٹ ہو گیا ہے, موجود ہے. کلے ٹیبلٹس مل گئی ہیں, حساب کتاب انہوں نے رکھنا شروع کیا. یعنی انتہائی ایڈوانسڈ نیشن تھا. ٹاپ آف دا پیرامڈ کے اوپر اور کھڑا ہوا تھا. اور وہاں کے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام یعنی انٹلیکچولی بہت آگے تھے وہ لوگ باقی ساری دنیا کے مقابلے میں. اب یہ جا کر اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں, اور ان کے ابو اس معاشرے کی پیداوار ہے, کتنے پڑھے لکھے ہوں گے, معمولی انسان نہیں تھے. کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو زمانے کا بادشاہ تھا, اس کے دربار میں بڑے خاص مقام پر تھے, اور بت تراش تھے. وہ اسپیشل پرسنل بت تراش تھے اپنے وقت کے بادشاہ کے.
آپ ان سے یہ جو ہے وہ کل کا لڑکا جس کو کہ ہم کہیں جمعہ 8 دن کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام، ان کی یوتھ کی بات ہے، جا کے کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آ گیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اب کیا کریں آپ؟ فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے ابو، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا۔ یہ انہوں نے جا کر کہا۔ اب وہ جو کوشچن مارک فل ان دا بلینک رہ گیا تھا نا علم کے ذرائع میں، ایک تو حواس کا تھا، ایک علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب، یہ چوتھی قسم ہے علم بالوحی۔ تو یہ جو 5 سوال ہیں، کس نے جواب دیے ان کے، کس نے تلاش کرے؟ فلاسفرز نے۔ اور جو دوسری میتھڈالوجی جو تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ انبیاء نے ان کا جواب دیا، اور انہوں نے ایسے سورس کا دعویٰ کیا کہ جو کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ایکسکلوسیو تھے، یعنی جب نبی یا رسول موجود ہوتے تھے دنیا میں تو ان کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ہدایت صرف اور صرف میرے پاس ہے اور کہیں کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور انہوں نے ان سوالات کے انتہائی شافی کافی جواب دے دیے، ہم کہیں جس کو کہ سمجھ میں آنے والے، ویری سمپل، ویری لاجیکل۔ انہوں نے جواب دی تو انسان کو سکون ہو گیا ان کے جوابات جب اس کو پتہ چل گئے۔ یہ ہے دراصل امن۔ تو یہ ہے امن کہ یہ امن کہاں سے آیا، کہاں سے ملتا ہے۔ اب ایمان پر ہم آتے ہیں۔ ایمان کا جو ڈیفینیشن ہے دراصل وہ یہ ہے کہ ہوا التصدیق والاقرار، تصدیق کرنا دل سے اور وربلائز کرنا زبان سے، اقرار کرنا، یہ لغتاً اس کا مطلب ہے دراصل ایمان کا۔ اور ایمان کا مطلب امن دینا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تصدیق والاقرار۔ نمبر 2، امن دینا کسی کو۔ اور ایک اور مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان سے اندرونی امن اور سکون کا احساس ہونا، ٹو فیل ایٹ پیس وتھ یور سیلف۔ اس لیے کہ انسان ہم جانتے ہیں کمپاؤنڈ بینگ ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ عام طور پہ انسان کی روح اور جسم میں کانفلکٹ رہا، تضاد رہا، ایک جنگ کی سی کیفیت رہی۔ انبیاء نے جب ان 5 سوالوں کے جواب دیے تو اندر روح اور جسم میں امن قائم ہو گیا، پیس ود ان از پیس ود آؤٹ۔ تو کسی کی بات پر ایمان لانا اور پھر اس سے ایک اندرونی امن اور سکون کا احساس ہونا۔ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، اپنے والد کو ڈھونڈ رہا تھا، اب اس کو پتا چل گیا یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، تو وہ جو سکون اس کو حاصل ہوگا ان کی بات ماننے سے، کہ وہ عورت کہہ رہی کہ میں تمہاری ماں ہوں، وہ مرد کہہ رہا ہے میں تمہارا باپ ہوں، وہ اندرونی سکون جو اس کو حاصل ہوگا، اس تشبیہ سے آپ سمجھیں کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو لغتاً مطلب ہوا۔ شرعاً اس کا مطلب ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، ونطق باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالجوارح، اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا۔ کفر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تقریباً 500 سمتھنگ ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ ایمان تقریباً 811 ٹائمز اس کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے، 811 دفعہ مختلف فارمز میں، یعنی ناٹ ایز سچ کہ ایمان، لیکن آمنا، آمنو، مؤمن، مختلف فارمز کے اندر یہ امن ورڈ خود بھی یوز ہوا ہے۔ یہ بہت لمبی بحث تھی اس لیے اس کو میں نے اومٹ کر دیا، آپ خود بھی اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ تو کافی ریپیٹڈلی ایمان جو ہے وہ قرآن میں مینشن ہوا ہے۔ تو ایمان مکمل ٹرسٹ، مکمل اعتماد اور کامل تصدیق کا نام ہے۔ کس پر؟ ہر اس چیز پر جس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ مکمل اعتماد، کامل تصدیق ان تمام باتوں کی جن کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ اور ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ دیکھیں اسلام ایک اسٹیٹک اسٹیٹ ہے، ایک لیگل اینٹیٹی ہے، ایک قانونی سطح ہے، اور قانونی سطح قانونی ہوتی ہے، بھئی یا آپ ہیں یا نہیں ہیں، یا پاکستان کے شہری ہیں یا نہیں ہیں،
یا آپ کسی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو قانون کا لیول ہے, تو وہ تو اسٹیٹک ہوتا ہے, منجمد ہوتا ہے. لیکن ایمان اس کے اندر ڈائنامزم ہے, یہ ایک آرگینک سمجھیں کہ اینٹی ہے. جیسے دل ہے ہمارا, دل دھڑکتا ہے, کھلتا ہے, بند ہوتا ہے, کھلتا ہے, بند ہوتا ہے. ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے, یزید و ینقص, یزید و ینقص. اور تجربہ اس کا میں خیال ہے ہم سب کو ہوا ہوگا. رمضانوں میں دیکھیں ہمارا ایمان کہاں پہنچا ہوتا ہے, اور رمضانوں میں بھی طاق راتوں میں دیکھیں ذرا. اور جو سارے ہفتے بھی نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے کو تو پھر بھی پڑھ لیتا ہے. لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن عمرہ پھر بھی کرتے ہیں, اور رو رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے وہاں خانہ کعبہ کو دیکھ کے, اور پردہ پکڑ پکڑ کے اس کا کیا حال ہوتا ہے. بڑے بڑے مرد دیکھیں 6-6 فٹ کے, بڑی بڑی عورتیں آپ دیکھیں کیسے رو رہی ہوتی ہیں. حج کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے انسان کا ایمان. اور بعض دفعہ جب ماحول کنڈیوسو نہیں ہوتا یا شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو سیدھی سیدھی نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ صرف اپنے بستر سے اٹھ کے واش روم جانا مشکل لگتا ہے. اور حرم میں ہوتے ہیں تو کتنی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں ایک نماز کے لیے. سوچ نہیں سکتے ہم کہ ہوٹل میں نماز پڑھ لیں, ہمیں تو دوڑ کے حرم پہنچنا ہوتا ہے. تو یہ تو ریالٹی ہے. تو بڑھتا کیسے ہے الایمان, ایمان بڑھتا ہے یزید بالطاعہ, اطاعت سے بڑھتا چلا جاتا ہے, وینقص بالمعصیہ, اور گناہوں سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا کہا ہم نے؟ نیکیوں سے بڑھتا ہے, گناہوں سے کم ہوتا ہے. سننے میں بڑا سمپل سٹیٹمنٹ ہے لیکن انتہائی اہم ہے. پتہ یہ چلا کہ گناہ اور معصیت کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا, باہر نہیں نکل جاتا ایمان سے یا اسلام سے, بلکہ ایمان کا کمال چلا جاتا ہے. ایمان کے اندر کمزوری اور کمی پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. کوئی زانی, کوئی فورنیکیٹ کرنے والا, ایڈلٹری کرنے والا, ایکسٹرا میرٹل فزیکل ریلیشن, ایکسٹرا میرٹل سیکس میں انوالو ہونے والا, جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے, جب وہ یہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ پری میرٹل ہو, ایکسٹرا میرٹل ہو, کچھ بھی ہو, جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. اور چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے, عین اس حالت میں جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے, وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن. اور کوئی شرابی جو شراب پی رہا ہوتا ہے, عین اس وقت جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے, وہ مومن نہیں ہوتا. بعض احادیث میں وضاحت ہے اس دوران ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح چکر لگا رہا ہوتا ہے. ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ صحابہ کے سامنے فرمایا, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو, واللہ لا یؤمنو. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا, اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا. تو صحابہ سوچے کتنا گھبرا گئے ہوں گے. انہوں نے پوچھا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے نیبرز اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ رہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے یا وہ ایمان نہیں لایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے اس کے ایمان کے اندر. قرآن سے مثال اگر لیں, دیکھیں مسلمانوں کی آپس کی جنگ اچھی بات ہے کہ بری؟ بہت بڑی معاصی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں لڑنے والوں کو مومن کہا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے درمیان تم صلح کروا دو. کلیئر ہوئی یہ بات آپ کو؟ تو یہ اس ریئل ریلیف فار اس کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا, ایمان سے باہر نہیں نکلتا. اور اعمال صالحہ جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں اسلام میں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ انسان کے لیے اگر سمجھیں ہم کہ یہ ایمان کے اجزائے ترکیبی نہیں ہیں. They don't compromise ایمان, یعنی compromise یعنی کہ ایمان does not comprise of these things. اجزائے ترکیبی نہیں ہیں. سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ آیا؟ دیکھیں نا, یہی تو بات ہے. دیکھیے باتیں آپ کو کیوں سمجھائی جا رہی ہیں.
تاکہ ہم میں سے جو ریجیڈیٹی اور ایک ایکسٹریمزم ہے نا کہ ہر ایک کو کافر کہنے پر ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہم اس سے بچیں. تو چلیں آسان زبان میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک شخص ہے، وہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھتا نہیں. اب مجھے آپ بتائیے وہ کافر ہے یا مسلم؟ مسلمان ہے نا. بات یہی ہے، یہی سمجھانا ہے آپ کو. ایک شخص شراب پیتا ہے، مانتا ہے گناہ کرتا ہوں، وہ مجھے بتائیں کافر ہے کہ مسلم؟ مسلم ہے. ایک شخص تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شراب پیتا تھا، پھر ذرا اس کو تھوڑی مار پٹائی کرتے تھے، درست ہو جاتا تھا، پھر شروع کر دیتا شراب پینا. تو بار بار یہی ہوا. تو ایک دفعہ پھر اس کو ذرا کچھ ڈنڈے ونڈے لگائے جا رہے تھے ذرا تادیب کے طور پہ. تو کسی نے کہا کہ اس پر لعنت ہو، یہ کس قسم کا انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک دیا اس کو. ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، خوب مارو، خوب پیٹو اس کو اچھی طرح. نہیں، جب اس کو سزا مل رہی ہے، کسی نے اس کے خلاف ایک بری بات کہہ دی، زبان سے نکال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک دیا. آپ نے فرمایا اس کو ایسا نہیں کہو، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے. موسٹ آف اس ڈو، یس، وی لو آور پیرنٹس. نافرمانی کی ہے؟ آف کورس کی ہے. تو کیا ہم ان کی بیٹی ہیں یا نہیں؟ ہے نا. یہ تو ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے، یعنی کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان اسلام یا ایمان سے باہر نہیں نکل جاتا. اب یہ مثالیں سن کے اب سمجھیں کہ اعمال صالحہ ایمان کے اجزاء ترکیبی نہیں ہیں. یعنی ایسے اجزاء نہیں ہیں کہ ان اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جائے. ورنہ مجھے بتائیں کہ آج کیا حال ہو، میجورٹی مسلمانوں کی تو 5 وقت نماز نہیں پڑھتی، تو کیا کافر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. وہ مانتے ہیں نماز فرض ہے، کہتے جی ہماری کوتاہی ہے. شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو. یا تو وہ ہوگا جس تک اسلام کی دعوت پوری طرح پہنچی ہی نہیں، شاید اس قسم کا مسلمان ہوگا. یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کون ہوگا جس نے ایک نماز نہ پڑھی ہو. جمعے کے جمعے تو پڑھ لیتے ہیں، عید کی تو پڑھ لیتے ہیں، جب بہت غمزدہ ہوتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، تو کلیتاً تو انکار نہیں کرتے. تو کافر نہیں ہوگا اگر کوئی نماز نہ پڑھے. تو پھر اعمال صالحہ کیا ہیں اگر اجزائے ترکیبی نہیں ہیں؟ تو یہ ایمان کے اجزائے تزیینی ہیں، یہ زینت بخشتے ہیں ایمان کو. ان اعمال سے ایمان کو رونق حاصل ہوتی ہے، سجاوٹ ہے ایمان کی. ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے. ایک ڈریس پہنا ہوا ہے تو ٹاٹ بھی لپیٹ لیں، وہ بھی لباس ہی ہے. کوئی لٹھے کا تھان کاٹ کے کپڑا لپیٹ لیں، وہ بھی لباس ہے. لیکن کیا پہنتے ہیں ایسا؟ ہمیں ہر چیز کی سجاوٹ اچھی لگتی ہے، ہمیں کمال اچھا لگتا ہے، ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس کو. تو یہ کیا ہیں؟ یہ اجزائے تزیینی ہیں، یہ زینت دیتے ہیں ایمان کو. اور انہی اعمال صالحہ کی کمی بیشی کی وجہ سے لوگوں کی ایمانی مراتب مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. سارے کافر دیکھیں ایک لیول کے تو نہیں ہیں، سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہیں، درجات کا تو بڑا فرق ہے. اور اللہ نے 4 درجے تو خود بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. سورۃ نساء آیت 69 میں نبیین اور آگے والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تو خود اللہ نے درجے بیان کر دیے. تو کمی بیشی سے درجوں میں فرق ہوگا، ان اعمال کی بنیاد پر درجے فرق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہے. اب ایمان کی اقسام کی طرف آتے ہیں. ایمان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے تحقیقی ایمان، کسی نے اس پر کام کیا، محنت کری. دوسرا ہے تقلیدی ایمان، ایمان تحقیقی اور ایمان تقلیدی. تقلید سمجھتے ہیں جس فالوئنگ somebody's footsteps. تحقیقی ایمان یہ ہے کہ تمام ایمانیات کا قائل ہے. اور وہ کون سے ایمانیات؟ وہ ہم نے حدیث جبریل میں دیکھ لیے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک، یہی ہے نا ایمانیات. تمام ایمانیات کا قائل ہے اور دلائل سے ثابت بھی کر سکتا ہے. عبور ہے اس کو قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، سائنسز کے اوپر. وہ فزکس کے ذریعے سے، کیمسٹری کے ذریعے سے، بایولوجی کے ذریعے سے وہ ان حقائق کو مزید واضح بھی کر سکتا ہے جو واضح ہو سکتے ہیں. اور اس کو یقین ہے ایمان بالغیب کے اوپر. الحمدللہ کوئی شک شبہ نہیں.
2+2 کر کے وہ کہتا ہے کہ بھئی جب یہاں پر دنیا میں نتائج نہیں نکل رہے نیکیوں کے تو ایک دن آنا چاہیے جہاں مکمل انصاف ملے. اس لیے کہ انصاف تو عقل کا تقاضا ہے نا. بچے نہیں کہتے دس از ناٹ فیئر. تو یہ فیئر اور انفیئر کا ہونا یہ تو ہے انسان کے اندر, ایک تڑپ ہے اس کی. اور دنیا از ناٹ فیئر ایٹ آل. یہ تو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہاں تو بہت ہی فرق اور تفاوت پایا جاتا ہے. تو پھر مثال کے طور پہ چلیں چھوٹی سی اگزامپل اگر میں آپ کو دوں, حالانکہ اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے لیکن ذرا آگے کی بات ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں. امیجن کریں 2 لڑکیاں, ٹھیک ہے. ایک لڑکی جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی ہے, بورن وتھ اے سلور اسپون. بہت حسین پری, بہت خوبصورت, انتہائی ماں باپ کی لاڈلی, بس منہ سے بات نکلے اور پوری ہو. تو شکل اور صورت اور سیرت ہر چیز بہت اچھی, بڑے لاڈ بڑے نخرے. بڑی بھی ہوئی تو پڑھ بھی لی, ذہین بھی بہت ہے. اور اس کے بعد شادی بھی جو ہے وہ پرنس چارمنگ سے ہو گئی اس کی, اور بہت ہی اچھا شوہر اس کو مل گیا. وہ بھی اتنے ہی نخرے اٹھاتا ہے, وہ بھی اتنے ہی لاڈ سے رکھتا ہے, گھومتی پھرتی رہتی ہے دنیا کے اندر, بہت صحت مند ہے, بڑی ایکٹیو ہے, فزیکلی بڑی اسٹرانگ ہے, میڈلز ملتے ہیں. ٹھیک, ایک یہ نمونہ. دوسرا نمونہ, ایک لڑکی انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی, اور اللہ نہ کرے اگر پاکستان یا انڈیا میں, اس سے بھی زیادہ اللہ نہ کرے انڈیا میں پیدا ہو گئی, 5ویں یا 6ٹھی بیٹی تھی, تو بس نہیں چل رہا ہوگا کہ ماری نہ ڈالیں اس کو پیدا ہوتی. اور کوئی خوبصورت نہیں. پھر کیا ہوا, اسمال پاکس ہو گیا اس کو, چیچک ہو گئی, آنکھ بھی ضائع ہو گئی, سارے منہ پہ دانے پڑ گئے, کھانے کو ملتا نہیں, ہر طرف دھتکاری جاتی ہے, اٹھتے بیٹھتے تانے سنتی ہے کہ ناحق پیدا ہو گئی, ناحق پیدا ہو گئی, اس سے تو مر جائے تو بہتر ہے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, اس طرح کہ ہم سب سختیاں دیکھتے ہیں نا. ہم نے کیا حال کیا ہے اپنی عورتوں کا, ہمیں معلوم ہے یہ بات. پھر ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے پھرتے ہیں کہ جی ویسٹ نے ہماری عورتوں کو بگاڑ دیا. ہم دیکھیں نا ہم نے کیا حال کیا اپنی بیٹیوں کا, کسی سے کیا شکایت کریں گے. یہ اس کا حال کر کے رکھا ہے. شادی ہوئی, میاں کے گھر گئی, میاں نے بھی مارا اور پیٹا, سسرال والوں نے بھی دبا کے رکھا, کنیز بنا کے رکھا. اب وہ یہ جو لڑکی ہے جو اس جگوی کے اندر غربت میں پلی ہے, وہ اس امیر لڑکی کو دیکھتی ہے تو کہتی میرا کیا قصور ہے, مجھے بتا یہ فیئر ہے, از اٹ فیئر؟ اٹس ناٹ فیئر. لیکن جو ان 5 سوالوں کے جواب جب اس لڑکی کو مل جائیں گے, اس غریب لڑکی کو, یہ کہے گی اچھا یہ دنیا ٹیمپرری ہے, عارضی ہے, اور جو کچھ میری محرومیاں ہیں وہ سب اللہ پوری کرے گا, مجھ کو اجر ملے گا. یہ دنیا بس صرف اتنی ہے کہ جیسے سمندر میں انگلی ڈبا کر نکالی انگلی نکالی, جتنا پانی انگلی پر وہ دنیا, اور باقی سمندر آخرت, فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. یہ جنت کے محلات مجھ کو ملیں گے, میں نے اگر اللہ کی فرما برداری کری. کو سکون امن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا. ہم کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہوتا ہے نا جب ہم ہر طرف سے مجبور بے بس ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور وہ لڑکی جس کو اللہ نے اتنا نوازا, اس میں ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آئے گی. او مائی گاڈ, آئی ہیو بین گیون سو مچ. اللہ حساب لے گا مجھ سے, مجھے مر کے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. مجھے اپنی ویلتھ کا اور بیوٹی کا اور انٹیلیجنس کا اور ان تمام چیزوں کا اللہ کو حساب دینا ہے کہ میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیز کیا ہے, یہ تحقیقی ایمان ہے. 2+2+2 کرتی چلی گئی ہے وہ لڑکی نمبر A, لڑکی نمبر B دونوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پختہ کرنے کا. دوسرا ہے تقلیدی ایمان, کہ تمام ایمانیات کو مانتا ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا اس نے زیادہ, دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا. دونوں طرح کے ایمان بہت اچھے ہیں, تحقیقی ہو یا تقلیدی ہو. لیکن آبویسلی جو انویسٹیگیٹو ایمان ہوتا ہے وہ بلائنڈ فالوئنگ سے زیادہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. تو ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا ڈفرینس دیکھتے ہیں. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے زیادہ تر, اور اسلام کا زیادہ تر عمل سے ہے. اچھا, ایک رول ہے عربک میں, اذا اجتمع اختلفا واذا اختلفا اجتمعا. جب 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو ان کے اندر ڈفرینشیٹ کیا جائے گا, اور 2 چیزیں الگ الگ ہوں تو ان کو سینونیمس مترادف سمجھا جائے گا. جیسے نبی اور رسول, جیسے جہاد اور قتال, ٹھیک ہے, جیسے اسلام اور ایمان. تو الگ الگ اگر آئیں گے تو ان کو ہم ایک ہی سمجھیں گے, اسلام کو اور ایمان کو. لیکن جب ہم ڈیفینیٹیولی بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کی تعریف, ان کی ڈیفینیشنز دیکھ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ڈفرینس ان کے اندر ہمیں کرنا ہوگا. اور آپ کو سورت الحجرات کی وہ تو آیت سنائی دی تھی شروع میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا.
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہیں نہیں تم ایمان نہیں لائے, تم اسلام لائے ہو, ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, رائٹ. تو جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ ایمان کی لیول سے گر کر اسلام کی لیول پر آ جاتا ہے, اسلام سے باہر نہیں جاتا. تو اسلام اور ایمان آلموسٹ سنونیمس ہیں, ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں, غیر معتبر ہیں. ایمان کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے. آخری سانس لیتے وقت اس کے دل کی کیا کیفیت تھی. ایک شخص زندگی بھر مسلمان رہا اور مرتے وقت کلمہ کفر کہہ دیا تو وہ کافر سمجھا جائے گا. اس کے برعکس ایک شخص زندگی بھر کافر رہا, موت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان سمجھا جائے گا. ایک یہودی کا لڑکا تھا, مرنے والا تھا. یہودی جو اس کا باپ تھا اس نے کہا کہ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے نہیں تھے لیکن جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس مرتے ہوئے لڑکے پر کلمہ شہادت پیش کیا. اس لڑکے نے اپنے باپ کو دیکھا, باپ نے کہا پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل قلیلاً اجر کثیراً, بہت تھوڑا عمل کیا اور ڈھیر اجر پا گیا. مرتے مرتے کلمہ شہادت پڑھ گیا اور بیڑا پار ہو گیا اس کا. اللہ ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرمائے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اور ایمان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اعمال کی جو 3 شرائط ہیں ان میں پہلی شرط ایمان ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول ہوگا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسری شرط اخلاص ہے, اور تیسری شرط عمل کا سنت کے مطابق ہونا ہے. تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کافر اور مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے. دیکھیں ہم ہمیشہ جنیرک ٹرمز میں بات کریں گے. جو شخص مر گیا کافر یا مسلمان, اگر کوئی مسلمان مرا ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں گیا ہی گیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کوئی انڈیویجول کافر مرے, اللہ نے ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ ہم اس کے بارے میں فتویٰ پیش کریں کہ یہ جہنم میں چلا گیا. ہمیں نہیں پتا مرتے مرتے اس کے دل کی کیا کیفیت اور کیا حالت تھی. ہم جنیرک ٹرمز میں ہم عمومی انداز میں بات کریں گے کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے. ہم عمومی انداز میں بات کریں گے کہ مسلمان اور مومن جنت میں جائیں گے. ہم اسپیسیفکلی نہیں کہیں گے. ہمیں نہیں پتا کون مرحوم مرا اور کون محروم مرا, ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک, تو لہٰذا یہ تو پلے باندھ لیں, کسی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا. تبھی مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو کہ وہ جنت میں جائیں گے ہم دعا کیوں کریں ان کے لیے. اور کافر جائیں گے, اللہ اپنی رحمت سے کچھ کرنا چاہے تو اللہ کی مرضی. تو بہرحال جو ہمیں رول پتہ چلا قرآن حدیث سے کہ کافر مشرک کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اور قرآن میں دیکھیں ہر جگہ لکھا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ عمل صالح قبول ہوگا. کہیں پڑھا آپ نے ان الذین کفروا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نیک اعمال کیے؟ نہیں, کہیں نہیں. کفر اپنی ذات سے کافی ہے جہنم میں پہنچا دینے کے لیے. اور یہ جو ہم نے اخلاص کی بات کری, ریاکار کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اور جو سنت کے خلاف ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتے. اچھا, ہم نے جو بات کی تھی کہ اسلام ایک سٹیٹک لیول ہے, قانونی درجہ ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کے ایک آرگینک اینٹیٹی ہے, گھٹتا ہے بڑھتا ہے. تو اسلام میں اسٹیگنیشن ہے, ایمان کے اندر ڈائنامزم ہے, اس میں موومنٹ ہے, اس میں ہلچل ہے, ایک لیونگ برننگ فیتھ ہوتا ہے اس کے اندر. ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کی زندگی میں ایک چیز کا بھی فرق نہ ہے. وہ پہلے بھی شراب پیتا تھا, بعد میں بھی پی رہا ہے, پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا, بعد میں بھی جھوٹ بولتا ہے. لیکن ایمان کے آنے سے پہلے اور ایمان کے آنے کے بعد زندگی ایک جیسی نہیں رہتی. زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آپ کو بہت عامیانہ مثال دے رہی ہوں. کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں نا ہم, جب ہم باٹل کھولتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم 2 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, کیا مزے میں فرق آتا ہے؟ سب سے مزے کا ڈرنک کب ہوتا ہے؟ جب وہ نیا نیا کھلتا ہے. وہ جو فز ہوتی ہے اس کے اندر, جو انرجی ہوتی ہے, جو ببلز ہوتے ہیں اس کے اندر, جو لطف ہوتا ہے. اس کے بعد تو وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے ڈرنک, فلیٹ ہو گیا, کوک فلیٹ ہو گئی, 7 اپ فلیٹ ہو گئی.
تو یہ جو نیا نیا ایمان جب آتا ہے ایک یہ پہاڑی چشمے کی طرح پرجوش ہوتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں دیکھتا, نہ اپنا بھلا دیکھتا ہے نہ اپنا برا دیکھتا ہے, ہر رکاوٹ ہر مخالفت پر سے یہ بہتا چلا جاتا ہے اوپر سے, جیسے کہ صحابہ کا تھا, جیسے یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس کا جن کو اس کا تجربہ ہوا, پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ فیلنگ ہر ایک کو نصیب ہوتی نہیں کہ انسان نہ برا دیکھے نہ بھلا دیکھے اور کرتا چلا جائے, اللہ کی مرضی اس کو چاہیے ہوتی ہے, اس کو کچھ اور نہیں دیکھنا ہوتا. تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کام کرا لیتی ہے انسان سے, جو عام حالات میں انسان ہو سکتا ہے نہ کرے. پھر وقت کے ساتھ ہمارا ایمان ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے, پھر ہم بڑے مصلحت پرست ہو جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اچھا ابھی نہیں پھر کریں گے, اور پھر کبھی آتا بھی نہیں ہے بعض دفعہ. بلکہ بعض دفعہ تو شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے, او تم نے جو شروع ایمان کی حالت میں کام کر لیے تم کو نہیں کرنے چاہیے تھے, کتنا تمہارا دنیا کا نقصان ہونے والا تھا یا ہو گیا, دیکھو تمہارے ایمان کی وجہ سے. صحابہ کو دیکھیں, ان کی قربانیاں آپ دیکھیں, یہ کیا تھا, یہ لیونگ برننگ فیتھ ہے, اندر سے ابلتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا انسان کو سوائے اللہ کی مرضی کے, کچھ نہیں کرنا ہوتا سوائے یہ کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, جو ناراض ہوتا ہے ہو, کہتے ٹھیک ہے تم روٹھے تو ہم چھوٹے, اور زندگی آسان نہیں, خوش تو نہ خوش, ٹھیک ہے. تو جب رب راضی سب جگ راضی, یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو بڑا مبارکی جذبہ ہے, کبھی اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا ہے کہ اسلام کے 5 رنگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 5 ارکان ہیں نا, بنی الاسلام علی 5, ایمان کے 7 رنگ ہیں قوس و قزح کی طرح, رینبو کلرز. 5 تو وہی ہیں جو کہ اسلام کے ہیں, اور 2 ایڈیشنل کیا ہیں, دل میں یقین, عمل میں جہاد. یہ ہے ایمان. تو ایمان کیا ہے, اٹس جسٹ a proclamation of submission and surrender, کہ جی ہم نے اطاعت قبول کر لی, ہم بغاوت نہیں کریں گے جیسے کہ اعراب نے کیا تھا. اور ایمان کیا ہے, یہ فیتھ اور بلیف ہے, یہ دل کے اندر ہوتا ہے اور یہ انسان کو آگے سے آگے لے جاتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی مارکۃ الآراء حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں پائی جاتی ہے. اب جو آگے ہماری بات چلے گی وہ ساری کی ساری اسی حدیث کے اوپر بیسڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بدع و 70 شعبہ, ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں. بعض روایات میں آتا ہے الایمان بدع و 60 شعبہ, کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. یعنی ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں اللہ پر, رسول پر, آخرت پر, فرشتوں پر, کتابوں پر اور قدر پر ایمان لائی. نہیں, کیا فرمایا آپ نے, ایکسپینڈ کیا اس ٹاپک کو, ایمان کے ٹاپک کو. دیکھیے اب یہاں سے اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا اسلام اور ایمان کا فرق. تو 70 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں. اعلیٰ, سب سے اونچی ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ کہنا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وَأَدْنَاهَا, اور سب سے نچلی برانچ جو اس کی ہے وہ کیا ہے, اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اب جو باقی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسی حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. تو ایک اندازہ جو ہمیں اس حدیث سے ہوتا ہے کہ قول کیا تھا, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد کیا تھا, اماطۃ الاذی عن الطریق, یہ کیا چیز ہے, عمل. اور تیسری چیز الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا کیا ہے, کیا قول ہے, نہیں, کیا عمل ہے, نہیں, کیا ہے, جذبہ. تو ایمان کس کو انکمپس کر رہا ہے, قول کو, عمل کو, ایموشنز کو. ورڈز, ایکشنز اینڈ ڈیڈز, ایموشنز, ان سب کو انکمپس کر لیتا ہے. یہ جو حدیث آپ کو سنائی, اس حدیث پر, یعنی اس حدیث کو بنیاد بنا کر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 والیومز پر مشتمل کتاب لکھی ہے. 13 اس کے والیومز ہیں. 77 برانچز انہوں نے اس ایمان کی آئیڈینٹیفائی کری ہیں, اور 10,000 احادیث انہوں نے اس میں کوٹ کی ہیں. تو ظاہر ہے اب ہم 10,000 احادیث پر سے تو نہیں گزر سکتے, 13 جلدوں پر سے تو ہم نہیں گزر سکتے. تو سمجھے کہ خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. کنسنٹریٹ لگے گا آپ کو اوبیسلی. اب 13 جلدوں کو آپ جب سمیٹیں گے تو کیا ہوگا, اور وہ 13 جلدوں کا بھی سارا مواد تو موجود نہیں ہے.
اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، تو آپ نے ایک لسٹ کیوں نہیں گنوا دی ہم کو 1 2 3 4 5 6؟ آج کل تو یوں چلتے ہیں نا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وہی وجہ ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پن پوائنٹ نہیں کیا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. آپ نے جمعے کے دن پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کہ کون سی گھڑی قبولیت دعا کی گھڑی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم تلاش کریں، تجسس کریں، ہاتھ پاؤں ماریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ نہیں گنوا دی کہ دس از دا لسٹ، یہ ہے 70+ برانچز. نہیں. کیوں؟ تاکہ ہم ورقے الٹیں پلٹیں قرآن کے، ہم آیات ڈھونڈیں اس کے اندر سے، ہم احادیث تلاش کریں، ہم محنت مشقت کریں. جو چیز محنت سے حاصل ہوتی پھر وہ زیادہ پیاری ہوتی، بجائے کہ پکی پکائی ہاتھ میں رکھ دی جائے. تو چلیں اب الحمدللہ ہم ایمان کی شاخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلی بات کہ اللہ کو دل سے ماننا، دل یقین ہو، پھر دل جذباتی طور پہ ملوث ہو جائے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایمان ہے. محبت، امید کا تعلق اللہ سے رکھنا. دیکھیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کو ماننے سے کوئی موحد تو ہو جائے گا، ایک اللہ کو ماننے والا شرک سے تو نکل آئے گا، لیکن مومن نہیں بنے گا. وہ بھی کب مومن بنے گا؟ جب تک 3 جذبات کے ساتھ وہ عمل نہ کرتا ہو. نمبر 1 محبت کے ساتھ، نمبر 2 خوف کے ساتھ، نمبر 3 امید کے ساتھ. تو ہم سوچیں اچھا یہ بات کیسی ہے؟ اچھا ایک کیس اسٹڈی اگر کریں کہ واٹ از ناٹ ایمان، کیس اسٹڈی آف واٹ از ناٹ ایمان. ابلیس کیا اللہ کو مانتا تھا؟ جی. فرشتوں پر ایمان تھا؟ جی. آخرت کو مانتا تھا؟ دعا کس سے کرتا تھا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا غیر اللہ کی قسم کھائی تھی اس نے؟ نہیں. کہا تھا فبعزتی کا، اللہ تیری عزت جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. مومن ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ 3 جذبات نہیں تھے اس کے اندر. نہ اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کا خوف تھا، اور نہ ہی اللہ سے مغفرت کی امید تھی اس کو. تب محبت. اچھا آپ مجھے محبت کے بارے میں کچھ بتائیں تو یہ کیسا جذبہ ہے؟ کیا کرواتی ہے محبت انسان سے؟ جی جی ہاں، لو از بلائنڈ. کس چیز سے اندھا کر دیتی ہے؟ مشکلات سے. مشکلات انسان کو کچھ نہیں لگتی، ٹھیک ہے. مشقت اٹھانا پلیجر بن جاتا ہے صرف یہ سوچ کر کہ جس سے مجھے محبت ہے اس کو آرام مل رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹنگ فیکٹرز رکھے ہیں انسان کے اندر، ان میں دا موٹیویشن آف لو، جذبہ محرکہ جو انسان کے اندر ہے، ان میں محبت بڑا مضبوط جذبہ محرکہ ہے. اس محبت سے تجسس جنم لیتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ کی محبت سے آتا ہے کہ آگے سے اور اللہ کو راضی کروں، اور اللہ کو پلیز کروں، اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. اللہ کی محبت دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے، محبت حسین کر دیتی ہے نا. محبت مزاج اچھا کر دیتی ہے. یہ نہیں سکتا کہ محبت ہے اور منہ پھولا ہوا ایسے کر کے انسان کو اور کڑک بنے ہوئے. اور محبت ٹالرنس پیدا کر دیتی ہے. پہلے ہر بات پہ غصہ آتا ہے، اگر چلو کوئی بات نہیں، سو واٹ، چلو کوئی بات نہیں، ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ نرمی، یہ سویٹنس جو انسان کے اندر آتی ہے، اور تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جس سے ہمیں محبت ہے وہ کیسا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور پھر اس سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس کی محبت ہمیشہ میرے لیے قائم رہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرے. ون سائیڈڈ لو تو کچھ بھی نہیں ہے. دل چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ بھی تو مجھ سے محبت کرے. اور پھر ڈر لگتا ہے کہ محبت چلی نہ جائے، میں کچھ ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ اس کی محبت میرے ہاتھ سے کہیں ادھر سے ادھر ہو جائے.
تو سوچیے تو انسانوں کی محبت کا معاملہ ہے، تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے. تبھی ہم دیکھتے ہیں انبیاء رسولوں کے کیا اخلاق ہوتے تھے، کیا سویٹنس ہوتی تھی، کیا نرمی ہوتی تھی، کیا پرسنالٹیز ان کی ہوتی تھیں. یہ سب کس کا کرشمہ تھا؟ اللہ کی محبت کا. کیسی کیسی قربانیاں دے دیں. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی اپنی طرف سے. تو کون کودا تھا آگ میں؟ کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی عقل تو روک رہی ہوگی کہ نہیں، بی سینسیبل، لاجیکل نہیں ہے تمہارا آگ میں کودنا. تم ہی تو ایک اللہ کو ماننے والے ہو. کس چیز نے قربانی دینے پر آمادہ کیا؟ کس کا قرب چاہیے تھا جو قربانیاں دیں؟ اللہ کا قرب. اللہ نصیب کرے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شدت سے محبت کریں. اللہ سے محبت کرتے ہیں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے اور ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے نا کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ میری بات نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور اس نے غصہ کیا، بغض رکھا تو اللہ کے لیے. جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. فقد استکمل الایمان، ایمان کی تکمیل کر لی اس نے. اور یہ ساری دیکھیں نا، یہ محبت اور بغض جذبات ہی تو ہیں. تو جذبات کو ہم ایمان سے ڈیٹیچ کر ہی نہیں سکتے. مومن تو بہت ایموشنل ہوتا ہے، اور آج بھی سائنٹسٹ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہیومنز آر ناٹ لاجیکل بینگز، وی آر ایموشنل بینگز. ہم لاجیکلی فیصلے نہیں کرتے، ہم ایموشنلی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ محبت کا جذبہ بہت اہم جذبہ، بہت پیارا جذبہ. اللہ سے تڑپ تڑپ کے اللہ سے محبت مانگنی چاہیے اس کی. دوسرا جذبہ خوف. تو ہم نے محبت کی بات کری کہ یہ گناہوں، یہ یعنی کہ یہ نیکیوں پر آگے بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے. خوف کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے روکنے کے لیے بڑا اہم جذبہ ہے. قرآن میں تقریباً 50 سے زیادہ آیات خوف کے اوپر آئی ہیں، اور یہ خوف ہی جنت کے اعلیٰ درجے دلوائے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو ڈرا اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو باغ ہیں. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو ڈرا اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے اور نفس پر لگام ڈال کے رکھی اس نے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنتی اس کا ٹھکانہ ہوگی. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. آپ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کروا دیجئے ان کو جو میری دھمکی کا خوف رکھتے ہیں. تو خوف کا تو بہت ذکر آیا ہے. صحابہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی. ایک وہ نوجوان جس کو کہ حسین اور نسب والی عورت نے گناہ کی، زنا کی دعوت دی، اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور رک گیا اس سے. گناہ نہیں کیا اس نے، حالانکہ ٹیمپٹیشن کتنی زیادہ تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ اگر کسی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں. ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان، 2 ٹائپس، 2 طرح کی آنکھیں ایسی ہیں، لا تمسہم النار، ان کو آگ نہیں چھوئے گی. کون سی ہیں وہ 2 آنکھیں؟ ایک تو وہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے. تو جمود العین بدبختی کی علامت ہے کہ آنکھ روتی نہیں اللہ کے خوف سے. کون سی آنکھ اللہ کو پسند ہے؟ جس میں اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو، جو اللہ کے خوف سے روتی ہو، جو اللہ کا کلام پڑھتی ہو، جو اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے قیامت کے دن. تو ایسی آنکھ اللہ سے دعا کریں. ہم تو آنکھوں کی ظاہری شکل دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹی اور بڑی اور نیلی اور پتہ نہیں کالی اور کیا نہیں. اللہ میں وہ آنکھ دے. یہ آنکھ ہے جو کہ انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی. تو یہ خوف کا معاملہ، یہ بھی سب ایمان کی قسم ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ سے محبت، اللہ کا خوف. ایک اور قسم کیا؟ رجا، امید. یہ کب کام آتا ہے جذبہ؟ یہ گناہوں کے ارتکاب کے بعد کام آتا ہے. غلطی کر لی، گناہ ہو گیا، انٹینشنل اور ان انٹینشنل، چھوٹا یا بڑا، تو دعا کے اندر اثر پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے امید کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا. اسی جذبے نے، رجا نے، امید نے گناہ گاروں کو سہارا دیا کہ وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ تو کوئی نہ سنبھل سکتا، سب تباہ ہو جاتے.
اچھا اب ان کا توازن جو ہے نا یہ بڑا ضروری، اس لیے کہ ایموشنز دے ٹینڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ان کا آپس میں توازن بہت اہم ہے. اگر صرف خوف ہی خوف ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت سختی پیدا ہوگی، فینیٹسزم پیدا ہوگا، اپنے ساتھ بھی بہت سختی کریں گے اور ہر ایک کو جہنمی سمجھیں گے. اور اگر صرف محبت اور امید ہوگی تو کبیرہ کبیرہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، بے عمل ہوتے چلے جائیں گے، اور امید کیا رکھیں گے؟ سیغفر لنا، کہ ان قریب ہم کو تو معاف ہی کر دیا جائے گا، کیے جاؤ جو کرتے ہو، ڈونٹ وری، بی ہیپی، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ سب معاف کر دے گا. ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے تو یہ امید نہیں ہے پھر کہ ہم گناہ کرتے جائیں، گناہ کرنا میرا کام، مجھے بخشتے جانا اللہ کا کام. نہیں، یہ امید نہیں ہے، یہ حماقت ہے. سچی امید کیا ہوتی ہے؟ اس امید کے ساتھ ایکشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو امید ہے کہ اس کو وہ جاب مل جائے گا، اب وہ کیا کرے گا؟ تیاری کرے گا، انٹرویو کی تیاری کرے گا. دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ کیسے پریپئر کرتے ہیں، ٹائی کیسی پہننی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لٹرلی ہاتھ کہاں رکھیں گے ہم، اس سے بھی پتا چلے گا کہ اس شخص کی پرسنالٹی کیسی ہے. دے آر ریڈنگ ایوری تھنگ. جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے انٹرویو دینے والوں کو کہ ہمیں کیسے بیٹھنا ہے. اسی طرح اپنا اسکل سیٹ جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرے گا، سارا اہتمام کرے گا، معلومات حاصل کرے گا کہ جس کو انٹرویو دے رہا ہوں، جو جاب مجھ کو چاہیے، اس کے کیا تقاضے ہیں. تو یہ ہے امید، یہ ہے سچی امید جو کہ عمل پر انسان کو آمادہ کرتی ہے. تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، اور ان تینوں کو سورہ فاتحہ میں اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے. الحمدللہ کیا چیز ہے؟ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا، محبت پیدا ہو رہی ہے، رائٹ. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا. یہ امید کہ غلطی کروں گی، نعمتوں کی ناشکری کروں گی، اللہ کا کھا کے اللہ کی نافرمانی کروں گی، پھر توبہ کروں گی، معاف کر دے گا. اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تو اللہ ویسے درگزر کرتا چلا جاتا ہے. پھر مالکی یوم الدین، یہ خوف پیدا کرنے والی چیز ہے. قیامت کا دن آئے گا، سب کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے. اور یہ امید اور خوف کا اللہ نے بڑا حسین امتزاج اور توازن رکھا ہے قرآن کے اندر. جہاں جنت کا ذکر آئے گا جہنم کا، وائس ورسا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 49-50 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں بہت غفور اور رحیم ہوں. ساتھ ہی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بتا دیں ان کو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تو یہ توازن رہنا چاہیے زندگی میں ان تینوں جذبات کا. یہ ایک بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو پرابلم ہوگا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ محبت پرندے کے دل کی مانند. ایک پرندے کو امیجن کریں، اس کا دل کیا ہے؟ سمجھے کہ وہ اللہ کی محبت اور خوف اور امید اس کے دو پر ہیں جو اس کو آگے لے کر جاتے ہیں. تو ان تینوں جذبات کا ایک ہیلدی سنتھسس چاہیے. اچھا اب یہ تو ہم نے تین جذبات دیکھے. اچھا جب ینگ ہیں تو زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ ینگ ایج میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، اس کہ ٹیمپٹیشنز، ایموشنز، ہارمونز، یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان عروج پر ہوتا ہے، گناہ کرنے کا دائیا بڑا شدت کا ہوتا ہے. تو جوانی میں اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے. اور بڑھاپے میں جب اعضاء بھی کمزور پڑنے لگ جائیں، عبادات بھی اتنی نہ ہو سکیں، تو بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے. ایک شخص مرنے والا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا اس سے کہ تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ کہنے لگا میں گناہوں کے انجام سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو جس چیز کا خوف ہے اللہ اس سے بچا لے گا، اور جس چیز کی امید ہے اللہ وہ عطا کر دے گا. حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، قسم ہے میری عزت کی، لا اجمع علی عبدی خوفین، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، ولا اجمع لہ امنین، اور میں دو امن اپنے بندے پر جمع نہیں کروں گا. اذا امننی فی الدنیا، اگر دنیا میں مجھ سے وہ امن میں رہا، بے خوف رہا مجھ سے،
مجھ سے نہ ڈرا دنیا میں، اذا امننی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن ڈراؤں گا میں اس کو، عذاب ہوں گے، شدت ہوگی، حساب کی سختی ہوگی۔ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا، اور اگر دنیا میں ڈرتا رہا مجھ سے، أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو میں امن دے دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ اس کی بہترین مثال ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے صدا آ جائے کہ سارے انسان، یا حشر کے دن صدا آ جائے کہ سارے انسان جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں سمجھوں گا وہ ایک جہنم میں جانے والا عمر ہی ہے۔ اور اگر اس دن صدا آ جائے کہ سب انسان جو ہیں، پہلے کیا کہا تھا آپ سے، جنت میں جا رہے ہیں، پھر کہا کہ اگر یہ صدا آ جائے کہ سب انسان جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے، میں سمجھوں گا وہ عمر ہی ہے۔ یہ ہے دراصل خوف اور امید کے بیچ کا توازن۔ ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبہ، اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کیسی کیسی سزائیں ہیں، ما طمع بجنتہ احد، جنت کی کوئی امید نہیں کر سکے گا۔ ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، اور اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس کتنی کتنی رحمتیں ہیں لوگوں پر برسانے کے لیے، ما قنط من جنتہ احد، تو کوئی جنت سے نا امید نہیں ہوگا۔ تو بس یہ ہے توازن جس کی کہ ضرورت ہے۔ تو خوف اور امید یہ ایمان کے رکن ہیں، محبت، خوف، امید۔ آگے چلتے ہیں۔ ایمان کا حصہ، ایمان کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، حفظ کیا جائے اور ان کے ذریعے دعائیں مانگی جائیں۔ اگلی قسم نمبر 5، ایمان بالملائکہ، تمام فرشتوں کو ماننا، خاص طور پہ جن کے نام قرآن اور حدیث میں آ گئے ہیں، اور ان سے محبت بھی رکھنا، ہرگز ان سے برا گمان نہ رکھنا۔ سورہ بقرہ میں ایکسپلیسٹ یہ مضمون آتا ہے، آیت 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکال کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تو کافروں کا دشمن ہے، یعنی فرشتوں سے دشمنی رکھنے والا کافر، اور اللہ کس کا دشمن؟ کافروں کا۔ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ اگلی شاخ ہے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن کے بارے میں ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ اگلی قسم، اگلی شاخ، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان رکھنا، اور سارے رسولوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے ہیں سب پر ایمان، اور ظاہر سب کے نام تو پتہ نہیں ہم کو، احادیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے، 313 اس میں سے رسول تھے۔ قرآن میں تقریباً 25-26 کے نام آتے ہیں انبیاء اور رسولوں کے۔ اللہ نے چاہا تو آگے ہم تفصیلاً بات کریں گے انبیاء کے اوپر، اللہ ہمیں زندگی اور توفیق عطا فرمائے تو ضرور وہ دن بھی آئے گا۔ تو یہ انبیاء کا معاملہ ہے، تو جن کے نام قرآن میں آ گئے ہیں تو ان پہ تو ایمان لانا ہی لانا ہے۔ اور جو ایک کا بھی انکار کر دے کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں، تو پھر وہ کافر قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت 150-151 میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اللہ اور رسولوں میں فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے بعض پہ نہیں لائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانتے ہم، بعض کہتے ہیں بعض رسولوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں کو مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ یا کوئی مسلمان کہہ دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو یا داؤد علیہ السلام کو اللہ کا رسول اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو کیا کیا اس نے کیا کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لائیں گے بعض کا انکار کریں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ جو یہ کر رہے ہیں یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں، اولئک اور ہم دونوں ساتھ آ گئے،
उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा, यही पक्के काफिर हैं। वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबम मुहीना, और हमने तो काफिरों के लिए बड़ा ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार करके रखा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अगली जो ब्रांच है, शाख है नंबर 8, ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल आखिरा यानी क़यामत। कुरान के तकरीबन हर सफ़े पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में मिल जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह, एक्सेप्शंस डेफिनेटली होंगे। कुरान ने आखिरत के तकरीबन 2 दर्जन नाम इस्तेमाल किए, ऑलमोस्ट 2 डज़न नेम्स, बहुत सारे नाम आए हैं क़यामत के। और यौमुल क़ियामा इसका सबसे ज़्यादा आम नाम है। क़ियाम, खड़े होने का दिन। क्यों खड़े रहेंगे सब लोग? एक तो जगह इतनी तंग कि 2 कदमों के अलावा कोई जगह नहीं होगी। तमाम इंसान, तमाम जिन, तमाम जानवर, वज़ल वहूश व हशरत, जब जानवर, जंगली जानवर जमा कर लिए जाएंगे, सारे होंगे तो कितनी जगह होगी? बहुत थोड़ी। नंबर 2, इतनी एंग्जाइटी होगी लोगों को उस दिन, इस कदर उनको अंदर से परेशानी होगी कि उनसे बैठा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जब लोगों को बहुत परेशानी होती है वो बैठते नहीं, वो चक्कर काटते रहते हैं, कहते हैं अल्लाह का वास्ते तुम बैठ जाओ, कहते हैं मुझसे बैठा नहीं जा रहा, परेशानी की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। तो ये इसीलिए वो दिन यौमुल क़ियामा कहलाता है। कोई उस दिन फैसला नहीं करेगा, बराह रास्त अल्लाह इंसाफ और अदल करेगा, या फजल करेगा या अदल करेगा। तमाम कौमों ने आखिरत को झुटलाया था, कहा था हैहाता लिमा तुअदून, नामुमकिन, बहुत दूर की बात जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हम जीते हैं, हम मरते हैं, और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं दोबारा। कोई जो है रेसरेक्शन नहीं होगा हमारा, बाढ़ से बादल मौत कोई नहीं है, ये उन्होंने कहा था। तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल है, आखिरत आएगी, और अक्ल भी तकाजा करती है कि आखिरत आए। फिर नवी शाख है ईमान बिल क़दर, तकदीर पर ईमान रखना। अल्लाह ताला ने फरमाया है व खलक़ कुल्ल शै, हर चीज़ अल्लाह ने पैदा की, फ़क़द्दरहु तक़दीरा, और अल्लाह ने उसकी तकदीर मुक़र्रर कर दी। मुस्नद अहमद में हदीस है, अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन हकीकतुन, हर चीज़ की एक रियलिटी होती है, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। वमा बलगा अब्दुन हकीकतल ईमान, और एक बंदा हकीकतुल ईमान तक पहुँच नहीं सकता हत्ता यालमा, यहाँ तक कि वो ये बात जान ले अच्छी तरह से, अन्ना मा असाबहु लम यकुन लियुख्तिअहु, कि जो उसको पहुँचा वो मिस हो नहीं सकता था, अच्छा या बुरा, जो भी था, जो उसको पहुंचा वो मिस नहीं हो सकता था। वमन अख्ताहु लम यकुन लियुसीबहु, और जो चीज़ मिस हो गई अच्छी या बुरी तो हो नहीं सकता कि वो उसको पहुंचती। कोई खैर अगर नहीं मिला, नहीं मिल सकता था, इसलिए कि अल्लाह ने तकदीर में लिखा नहीं था। कोई शर नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच सकता था, इसलिए कि अल्लाह ने लिखा नहीं था। तो पक्का ईमान तकदीर के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इंसान को इस कदर अमन देने वाली चीज़ है कि अपनी तकदीर मैंने नहीं बनाई, ना अपनी औलाद की तकदीर मैंने बनाई है। माँ बाप रोते पीटते रहते हैं कि हाय हमने कितनी गलती करी, काश ये ना किया होता, काश इस वक्त यूँ ना किया होता, काश किसी से पूछ लिया होता तो आज ये ना होता। ये सब इफ्स एंड बट्स इंसान निकल आता है, ये दिल जल भुन के कबाब नहीं होता। कहते हैं बस कदर अल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अहम, हम इंशाल्लाह कदर को भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कदर पर ईमान का ताल्लुक माजी के फैसलों के साथ है। समझ आई आपको ये बात? जो हो चुका, ये नहीं कि अल्लाह चाहता ही नहीं कि मैं जोहर की नमाज पढ़ूं, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा कि मैं जोहर पढ़ूं, ये आपको कैसे पता? नहीं, ये नहीं है। कोई ट्रक के नीचे लेट जाए, तकदीर में होगा तो ट्रक कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा, नहीं, ऐसे थोड़ी कोई होता है। तो मुस्तकबिल का ताल्लुक नहीं है। कदर क्या कि जो हो चुका माजी में उसको ठंडे दिल से कबूल कर लेना कि अल्लाह ने ऐसा ही लिखा था। माशा अल्लाह कान मालम यशा लम यकुन, जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो नहीं चाहता नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ रुक जाएं, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 9 ब्रांचेस डिस्कस कर ली हैं, फिर आगे और चलेंगे। अल्लाह ताला को मुफीद बनाए, इल्मन नाफ़िअन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.